Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to TT College Boys and Girls Online Classes. Subject Functional English. Course code 1118. Classes BS Urdu and BS English. This lecture is also being taught to the students of ADP English subject English 1 structure. Dear students, Assalamu alaikum. Here is your teacher Muhammad Salim. I have been teaching functional English to BS classes and subject English 1 structure to ADP classes to all groups A, B, C, D. Dear students, اس سے پہلے ہم noun کو پڑھ چکے ہیں. noun in respect of its all kinds, in respect of gender, in respect of numbers, in respect of cases, in respect of opposition. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. جو لاسٹ جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ noun in opposition. ٹھیک ہے, جن کو ہم وضاحتی الفاظ کہتے ہیں, یہ پڑھا تھا. اور noun in opposition یعنی بی اے کے تھرڈ ایئر میں پہلے ہم اس کو سینتھیسس 2 سینٹینس ہوتے تھے مختلف, ان کو noun in opposition ٹیکنیک یوز کر کے ہم ان کو 2 سینٹینس بنا سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی noun in opposition جو تھے کہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی نون کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان ورڈز کو سینٹنس کے اندر کوماز لگا کر سیپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو مثالیں ہم نے جو پڑھی تھیں وہ ایک مثال میں آپ کو یہاں دوبارہ بتا دیتا ہوں. وہ مثال دیکھیں بیٹا, ایگزامپل دیکھیں کہ مسٹر سلیم از مائی فرینڈ, ہی از ویری انڈسٹریس. اب یہ سینٹینس تھا, 2 سینٹینس ہیں مختلف. ہم noun in opposition ٹیکنیک کے ذریعے ان کو ایک سینٹینس بناتے ہیں. مسٹر حمزہ کاما لگائیں گے یہاں, مائی فرینڈ کاما لگائیں گے, از ویری انڈسٹریس. اب اس سینٹینس کو دیکھیں, مسٹر حمزہ مائی فرینڈ از ویری انڈسٹریس. یہ ایک سینٹینس بن گیا. ان کو noun in opposition کہتے ہیں. اب ایک ذرا غور کریں, مسٹر حمزہ مائی فرینڈ از ویری انڈسٹریس. اب مائی فرینڈ جو ہے یہ ایک نون ہے, یہ حمزہ اس کو فالو کر رہا ہے. حمزہ جو نون ہے اینٹیسیڈنٹ ہے, اس کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھی تھیں. جیسے ہی از مائی برادر, ٹھیک ہے, ہز نیم علی. ہم اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں, ہی از مائی برادر علی. ٹھیک ہے. علی جو نون ہے وہ ای کو ریفر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں noun in opposition میں آتی ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو اباؤٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک, پروناؤن. ٹھیک ہے. پروناؤن بیٹا اردو میں اس کو ہم اس میں ضمیر بھی کہتے ہیں, اس میں اشارہ بھی کہتے ہوتے ہیں. کائنڈز آف پروناؤن دیر آر. یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ واٹ از پروناؤن اینڈ جو ہے ہاؤ مینی ٹائپس آف پروناؤن, پروناؤن کی کتنی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. تو بیٹا دیر آر 8 کائنڈز آف پروناؤن. ٹھیک ہے. پروناؤن کی 8 اقسام ہیں. لیٹ us discuss each one by one. ٹھیک ہے. kinds of pronoun. ٹھیک ہے. kinds of pronoun, pronoun کی پہلے ہم بیٹا اس ورڈ جو pronoun ہے نا, یہ آپ دیکھ لیں, یہ ورڈ pronoun, پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. pronoun, اگر ہم ورڈ pronoun بیٹا اس کو ہم اس میں ضمیر کہتے ہیں, جیسا کہ بیٹا آپ کو میں نے بتایا ہے. تو pronoun
پرونون اگر ہم اس ورڈ کو سپلٹ اپ کریں یہاں یہ جیسے یہ کر دیتے ہیں پرو اینڈ ناؤن. کیا پرو اینڈ ناؤن. پرو جو دیکھیں یہ جو ورڈ ہے پرو دیکھیں یہاں تک اس ورڈ کو یہاں ہم یہاں تک کر دیں فرض کریں یہاں تک جہاں میں دیکھ رہا ہوں پرو. ٹھیک ہے. پرو کا مطلب ہوتا ہے سپورٹنگ حمایتی ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈووکیٹنگ. ٹھیک ہے. یعنی پرو مین ایسا مطلب لفظ یعنی ایسا لفظ ہو سکتا ہے ایسا ناؤن ہو سکتا ہے. پرو مین سپورٹنگ حمایتی. اب بیٹا دیکھیں ہم ناؤن کی طرف آتے ہیں کہ بیٹا یہ ناؤن جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے بیٹا ناؤن کا مطلب ہے کہ the noun it is the name of a person, place or thing. ناؤن جو ہوتا ہے name of person ہوتا ہے, name of place ہوتا ہے, name of thing ہوتا ہے. تو ہم اب ان دونوں کو کمبائن کریں. پرو مین ایڈووکیٹنگ ایسا ورڈ جو ایڈووکیٹنگ آف ناؤن ہو یا سپورٹنگ ٹو ناؤن ہو تو ہم اس ورڈ کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤن جو ہے بیٹا وہ جو ہوتا ہے کہ یہ اپنا کہتے ہیں اس کو ناؤن از اے نیمنگ تھنگ. ہینس آپ کو بیٹا اس سے کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ a word which is used instead of noun is called pronoun. ٹھیک ہے. پرو مین بیٹا ونس اگین میں آپ کو بتاؤں پرو مین in favor of ایسا ورڈ جو ہے that is spoken in favor of noun. پرو مین in favor of noun. پرو مین in supporting of advocating of. ٹھیک ہے. اب دیکھیں the word used in place of noun is called pronoun. جو ورڈ جو ہے ناؤن کی جگہ استعمال ہو. کس کی جگہ استعمال ہو؟ ناؤن کی جگہ استعمال ہو. ٹھیک ہے. ناؤن کی جگہ تو ہم اس کو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. in place of noun کیا ہوتا ہے ورڈ؟ وہ پروناؤن. The noun it refers to is called antecedent. جو ناؤن حوالہ دیتا ہے ہم جس ٹھیک ہے بیٹا refers to کا مطلب ہے کا حوالہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. mentioned refer to mean mentioned. ٹھیک ہے. the noun it refers to جو ناؤن حوالہ دیتا ہے یعنی جو پچھلا ناؤن آیا ہوتا ہے ایک سینٹینس میں اس کا حوالہ دیتا ہے یعنی refers to mean subsequent کہہ لیں آپ سب. ٹھیک ہے. جو کرتا ہے subsequent ایک سینٹینس کے آگے آنے والا جو ناؤن ہوتا ہے وہ اس کا پچھلے جو سینٹینس کے شروع میں جو ناؤن ہوتا ہے اس کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس ناؤن کو the noun it refers to جو ناؤن جو یہ حوالہ دیتا ہے is called antecedent. اس کو کیا کہتے ہیں؟ antecedent کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ antecedent. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ antecedent کا مطلب ہوتا ہے سابق مرجع. ٹھیک ہے. اپنا جو ہے antecedent سابق مرجع پہلا قبل پیشین یعنی antecedent mean what goes before یعنی something which precedes noun. ٹھیک ہے. something which precedes جو پہلے بیان کی گئی ہو. noun phrase refer to اپنا personal pronoun. ٹھیک ہے. اب اسم یا اسم ضمیر وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو اس میں اشارہ کرتے ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اینٹیسیڈنٹ اس مطلب ہے مقدم پہلا یعنی سابق. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو بیٹا ہم اس ٹائپ کی طرف جاتے ہیں جو ہے کائنڈز آف پروناؤن کی جو ٹائپس ہیں
وہ ہے پرسنل پرونون. فرسٹ ٹائپ جو ہے پرسنل پرونون شخصی ضمیر. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں A pronoun is used in place of the name of a person is called personal pronoun. A pronoun used in place of the name of a person is called personal pronoun. یعنی اب پرسنل پرونون نام سے ظاہر، پرسنل مین شخصی ضمیر، یعنی ایسا ناؤن جو شخص کی جگہ کے نام پر استعمال ہو، ہم اس کو پرسنل پرونون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی عموماً یہ جو پرسنل پرونونز ہے یہ فردر ڈیوائیڈڈ انٹو 3 ٹائپ میں تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب پہلا فاسٹ پرسن کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹا میں پہلے ناؤن اینڈ اپوزیشن میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں. فرسٹ پرسن میں ان کو یہ صیغہ متکلم اردو میں کہتے ہیں. یہ آئی، وی، می، وائی، اس، اور مائن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جو بندہ سپیکنگ کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، جو سپیکر ہوتا ہے، گفتگو کرنے والے کو اردو میں ہم متکلم کہتے ہیں، اس کو فرسٹ پرسن بھی کہتے ہیں. سیکنڈ پرسن کیا ہوتا ہے کہ یو. ٹھیک ہے، جس شخص کے ساتھ گفتگو کی جائے اردو میں صیغہ حاضر اور انگلش میں ہم اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے کہ ہی، شی، اٹ، دے، ہم، ہر، ہیز، دیئر، اٹ. تو یہ اس طرح یہ تھرڈ پرسن یعنی ایسے جس شخص کے بارے میں بات کی جائے اور وہ بات موجود نہ ہو، اردو میں اس کو صیغہ غائب اور انگلش میں ہم اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. اس کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کیسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سبجیکٹیو کیسز، ان کو نومینیٹو کیسز بھی کہا جاتا ہے. فاعلی حالتیں ہوتی ہیں سبجیکٹیو کیس. سبجیکٹیو یہ جو ہمیشہ سینٹینس کے شروع میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، دے. آبجیکٹیو کیس یہ جو کیسز ہوتی ہیں ان کو مفعولی حالتیں بھی کہتے ہیں. جو ہے یہ عام طور پر سینٹینس کے جو ہے یہ اپنا جو ہے اینڈ میں ہوتی ہیں. می، اس، یو، ہم، ہر، اٹ، دیم. اور یہ بعض اوقات انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں. انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ میں نے آپ کو ناؤن ان اپوزیشن میں بتایا تھا. جیسے آئی گیو یو اے پینسل، ایک سینٹینس ہے، اس کے اندر 2 آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی گیو یو اے پینسل. اب اس میں یو بھی ایک آبجیکٹ ہے، پینسل بھی آبجیکٹ ہے. یو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور جو ہے پینسل جو ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور یو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح تھرڈ ہے پوزیسو کیس. اس کو جینیٹو کیس بھی کہا جاتا ہے. یہ عام طور نون کی اونرشپ شو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوزیسو کیس نون کی اونرشپ کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے مائی، آور، یور، ہر، ہز، اٹس، دیئر. اور سیکنڈ یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک تو سمپل جیسے مائی، آور، یور، اور سیکنڈ ٹائپ جو کہ مائن، آور، یورز، ہز، ہرز، اٹس، دیئر. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم ذرا یہاں ایک بات غور کرنے والی یہ ہے کہ ان 2 گروپ میں جو پہلی ٹائپ ہے جیسے مائی، آور، ان کے بعد فوراً ناؤن آ سکتا ہے، ناؤن آتا ہوتا ہے. جبکہ دوسرے جو ناؤن ہے جیسے مائن، آور، یورز، ان کے بعد ناؤن نہیں آتا ہوتا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ذہن میں. ٹھیک ہے، دس از مائی پین، ویئر از یورز. اب یہاں دیکھیں مائی پین. ٹھیک ہے، مائی یہ پین کس کا ہے؟ مائی پین. یہ ملکیت جو کر رہا ہے پروناؤن. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ جو ناؤن آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری ویئر از یورز آپ کا کہیں یہ بھی پروناؤن ہے، یہ بھی اونرشپ، لیکن اس کے ساتھ ناؤن نہیں آ رہا. سیکنڈ سینٹینس میں اٹ از ناٹ یور پین، اٹ از ہرز. اب یہاں یور پین جو ہے یہاں یہ اس کیٹیگری سے ہے، نمبر 1 کیٹیگری سے. اب اس کے ساتھ ناؤن آیا ہوا ہے. اسی طرح اٹ از ہرز یہ اس کا ہے. تو یہ جو ناؤن ہے سیکنڈ کیٹیگری سے ہے. ٹھیک ہے، اس کیٹیگری سے جیسے ہرز. تو ہرز اس کے ساتھ ناؤن استعمال نہیں ہوا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے
کہ جو فرسٹ کیٹیگری کے ناؤن پوزیسو ناؤن ہے جیسے مائی آور، ان کے ساتھ ناؤن آتا ہے، جب دوسری کیٹیگری ہے جیسے مائن آور یور، اس کے ساتھ ناؤن استعمال نہیں ہوتا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹ دیکھیں سیکنڈ ٹائپ ہے انٹیروگیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے. انٹیروگیٹو پروناؤن کو ہم اسم ضمیر استفہامیہ بھی کہتے ہیں. A pronoun used to introduce a question is called interrogative pronoun. یعنی ایسا pronoun that required to ask question، یعنی جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، اس کو ہم interrogative pronoun کہتے ہیں. جیسے which، who، whose، whom، what، when، where، how، why، etc. ایسے pronoun کی جو یہ سینٹنس کے شروع میں ہوتے ہیں اکثر، اور بعض اوقات یہ درمیان میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ تر WH کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں. اب ان سینٹنس کو دیکھتے ہیں. Who is sitting in the room؟ کمرے میں کون بیٹھا ہے؟ اب دیکھیں یہ جو who پروناؤن ہے یہ کوشچن کر رہا ہے کہ کمرے کے اندر کون ہے. ٹھیک ہے. Which of these books is yours؟ ان میں سے آپ کی کون سی کتاب ہے. ٹھیک ہے. which of the books is yours؟ کون سی آپ کی کتاب ہے. whose book is lying here؟ کس کی کتابیں یہاں پڑی. how old are you؟ آپ کی عمر کتنی ہے. ٹھیک ہے. why does he go here there؟ وہ کہاں جاتا ہے. اب بیٹا ان سینٹنس میں دیکھیں who، which، whose، how، why does، یہ سارے جو الفاظ ہیں that introduce a noun، introduce a question، یا that required to ask a question to. ٹھیک ہے. جو کوشچن پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو انٹیروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. یعنی وہ پروناؤن جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے یا استفسار کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں ان کو ہم انٹیروگیٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب ذرا آسان ہے. ریلیٹو پروناؤن یہ زیادہ اکثر سینتھیسس میں کمبائننگ سینٹینس میں استعمال ہوتے ہیں. ریلیٹو پروناؤن ان کو ذرا آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم موصولہ کہتے ہیں، ضمیر موصولہ بھی کہتے ہیں. یعنی یہ دو ناؤن کو آپس میں ملاتی ہے. جس طرح کنجنکشن جو ہوتا ہے دو سینٹینسز کو آپس میں ملاتا ہے. کنجنکشن کیا ہوتا ہے بیٹا ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایسا ورڈ ہے یوز فار جوائننگ ون ورڈ ٹو این ادر ورڈ اور ون سینٹینس ٹو این ادر سینٹینس. کوئی ایک سینٹینس کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اور ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے ملاتا. اسی طرح یہ ریلیٹو پروناؤن بھی ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے ملاتا ہے. تو اس کو ہم ریلیٹو پروناؤن دیکھیں. The pronoun which relates to some noun or pronoun already mentioned. ایسے پروناؤن جو پہلے سے پروناؤن چلے گئے ہیں، مینشن ہو چکے ہیں یا ناؤن چلے گئے ان کو اپنے سے ملاتے ہیں تو ایسے ناؤن کو ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو مین ملانے والے پروناؤن. It serves the purpose of both a pronoun and conjunction. یہاں نوٹیبل پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے پروناؤن کے طور پر بھی ہوتے ہیں اور کنجنکشن کے طور پر. جیسے who، whose، whom. who کا مطلب ہے جو، whose کا مطلب ہے جسے، جس کا، جس کی. whom کا مطلب ہوتا ہے جسے، جنہیں. which کا مطلب ہے جو. that، as، but etc. اس طرح کے جو مطلب آپ کہہ لیں ورڈ ہوتے ہیں ان کو ریلیٹو پروناؤن بھی کہتے ہیں اور جو ہے کنجنکشن بھی کہتے ہیں. یعنی وہ اسم ضمیر جو پہلے سے ذکر کیے گئے اسم یا اسم ضمیر سے تعلق ظاہر کرے. اب یہاں ان سینٹینس میں مثالیں دیکھ. I met the man whom I do not know. میں ایسے آدمی سے ملا جسے میں نہیں جانتا. اب دیکھیں مین یہ ایک ناؤن ہے اور I دوسرا ناؤن ہے پروناؤن. اس ناؤن کو ملاتا ہے جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ تر ایڈجیکٹو کلاس میں استعمال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کلاس آپ نے پڑھا ہو وہیں زیادہ تر یہ استعمال ہوتے ہیں. دا مومنٹ وچ از لاسٹ فار ایور. اب یہاں وچ جو ہے یہ جو ہے آپ
اپنا ریلیٹو پروناؤن ہے. دا مین ہو میٹ یو دیئر از مائی برادر. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں دا مین ہو میٹ یو دیئر, جو آدمی آپ کو وہاں سے ملا تھا وہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو جو ہے یہاں ایک ریلیٹو پروناؤن ہے, یہ اس ناؤن کو اس ناؤن سے ملاتا ہے. ٹھیک ہے. اس مین کو اس یو سے ملاتا ہے. اب اس طرح کے جو ناؤن ہوتے ہیں ان کو ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ہو, ہوم, ہوز, یہ ہو سبجیکٹیو کیس ہے جس کا مطلب ہے جو. ہوم یہ آبجیکٹیو کیس ہے. آبجیکٹیو کیس ہے, فعلی حالت ہے. اس کو ہم جسے جنہیں کہتے ہیں. ہوز کا مطلب ہے یہ پوزیسو کیس ہے, جینیٹو کیس ہے. اس کو ہم جسے, جس کا, جس کی کے ترجمے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا, جس کی, وغیرہ وغیرہ. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہو, ہوم, ہوز یہ اللہ تعالیٰ گاڈ آلمائٹی اور انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ وچ حیوان اور پرندوں اور جاندار چیز کے لیے, کہ دیٹ ہو سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پروناؤن یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ تھنگز ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہلاتا ہے. یعنی یہ ٹائپ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن, اس میں ضمیر اشارہ. اس میں ضمیر اشارہ کیا ہوتا ہے؟ A pronoun used to point out things and person mentioned afterwards, یعنی وہ ناؤن ہوتا ہے, یعنی وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے جو اشخاص اور چیزوں کے بارے میں اشارہ کرے جو آگے بیان کی گئی ہوں. ٹھیک ہے. آفٹر ورڈز کا مطلب ہوتا ہے یعنی بعد ازاں, سبسیکوینٹلی, یعنی وہ اسم. آفٹر ورڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبسیکوینٹلی. وہ اسمی ضمیر جو بعد میں آنے والے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کریں, اس میں ضمیر اشارہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ پروناؤن ایک جگہ استعمال, نوٹ یہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بیٹا یہ بات کرنے والی ہے, اگر یہ کسی پروناؤن کی جگہ استعمال ہوں تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہلاتے ہیں. یعنی یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوں, اگر یہ پروناؤن کی جگہ استعمال ہوں تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہلاتے ہیں. یہاں بیٹا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی الفاظ بالکل سیم جو ہیں. ذرا آپ نے یہ پوائنٹ ذرا اہم ذہن میں بٹھانا ہے, اور یہ اکثر کریکشن میں پوچھا جاتا ہے اس. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے کہ اگر یہ الفاظ جیسے دس, دیٹ, دیز, دوز, ونز, نان, سچ, دی, سیم وغیرہ, یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے اور یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اگر یہ الفاظ جو ہیں دس, دیٹ, یہ پروناؤن کی جگہ استعمال ہوں. ٹھیک ہے. دس, دیٹ, دیز, یہ الفاظ پروناؤن کی جگہ سینٹنس میں استعمال ہوں تو ان کو ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. جیسے ایگزامپل, دس از دی مین ہوم آئی میٹ یسٹرڈے. اب یہاں دس جو ہے اس مین کی جگہ استعمال ہوا ہے تو یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دس از ویری بیوٹیفل ٹیبل, اب یہ دس جو ہے ٹیبل کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ پروناؤن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہلاتا ہے. تو ہم نیکسٹ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے انڈیفینٹ پروناؤن, اسم ضمیر تنکیری. اسم ضمیر تنکیری کیا ہوتا ہے؟ This pronoun indicates some unspecified person or thing. یہ تنکیری انڈیفینٹ اس لیے ہوتا ہے, یہ غیر مخصوص شخص یا چیز کو کا اظہار کرتا ہے. جیسے اینی, یہ غیر مخصوص ہوتی ہے. اینی پرسن, اینی تھنگ, اینی ون, کوئی بھی, اینی باڈی. اس طرح کے جو نون ہے, اینی باڈی, ایوری تھنگ, ایچ ادر, ایک دوسرے سے, ایدر وغیرہ, نیدر, فیو, مچ, سم ون, سم بٹ, نو ون, نو بڈی, سم بڈی, نتھنگ, بوتھ. اس طرح کے جو نون ہوتے ہیں یہ انسپیسیفائڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں, چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ٹھیک ہے. اب اس کی جو ریسیپروکل پروناؤن, ریسیپروکل
ریسیپروکل پرونان اسم ضمیر متعلق بہم یعنی ایچ ادر یا اینڈ ون اینڈ ادر، ایچ ادر ہر دوسرا، یا ون اینڈ ادر یا ایک دوسرے سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اس طرح کے جو پرونان ہوتے ہیں ریسیپروکل پرونان یعنی اسم ضمیر متعلق بہم۔ اب دیکھیں یہ جو ہیں ایچ ادر اینڈ ون اینڈ ادر آر کالڈ ریسیپروکل پرونان۔ They refer to person mutually affected by the action of a verb، یعنی یہ جو پرونان ہوتے ہیں ان کا ایک ورب ایک ہی ایکشن ہوتا ہے اور ایک ہی ایکشن سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ پرونان جو ہیں ایک دوسرے کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور عموماً عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ چاہیے جس سینٹنس میں ہوتا ہے چاہیے والے سینٹنس میں استعمال ہوتے ہیں اور عموماً چاہیے والے سینٹنس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کسی ورب کے عمل سے باہمی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے وی شوڈ ریسپیکٹ ون اینڈ ادر، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ون اینڈ ادر ٹھیک ہے ایک دوسرے، لیکن ان کا جو ورب ہے ایک ہے ریسپیکٹ۔ اسی طرح دا ٹو سسٹر شوڈ لو ایچ ادر، دو بہنیں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں، یعنی دو بہنیں ہیں ایک دوسرے سے ایچ ادر، لیکن ان کا جو مطلب کام ہے لو ایک، ٹھیک ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ دی سسٹر شوڈ لو ایچ ادر، ان دو بہنوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو لو ہے یہ دونوں پرونان ایک ہی ورب سے متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے پرونان کو جو ہم ریسیپروکل پرونان کہتے ہیں۔ ریسیپروکل ریفلیکسو پرونان کیا ہوتا ہے؟ اس میں ضمیر معکوس ہم اس کو کہتے ہیں۔ These pronouns are used to stress that the subject did the work himself، یعنی simple as that یہ پرونان یہ سٹریس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے یہ قیمتی پوائنٹ ہے، یہاں stress that the subject، ٹھیک ہے، the subject did the work himself، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سبجیکٹ نے یہ کام خود ہی کیا ہے۔ they refer to the subject، یہ سبجیکٹ کا حوالہ دیتے ہیں۔ they are formed by adding self or self to your, him, her and our، یعنی possessive کے جو تھی فرسٹ کیٹیگری اس کے ساتھ ہم ایڈنگ سیلف یا سیلز لگا کر ہم ریفلیکسو پرونان بناتے ہیں۔ جیسے مائس، یہ پرونان زور یا تاخیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ فاعل یہ بتاتے ہیں کہ سبجیکٹ نے خود ہی کام کیا ہے۔ مائی سیلف، آور سیلف، دیم سیلف، ہم سیلف، ہر سیلف، یور سیلف، ون سیلف۔ جسے ہی ڈیڈ اٹ ہم سیلف، اس نے یہ کام خود بذات خود کیا ہے۔ آئی اویل مائی سیلف آف دی چانس، میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اب یہاں دیکھیں ہی ڈیڈ اٹ ہم سیلف، ٹھیک ہے، اور یہ ہم سیلف فائل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کام فائل نے کیا ہے سبجیکٹ۔ اچھا اسی طرح جو ہے وی انجوائڈ آور سیلف ایٹ دی پکنک، اور ہم نے بذات خود پکنک سے خوب انجوائے کیا۔ آور سیلف جو ہے اس پرونان کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ہے اس طرح بہرحال بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی۔ آور سیلف، ہم سیلف وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکسو پرونان کہتے ہیں۔ جو اس کے بعد لاسٹ ہے ڈسٹریبیوٹیو پرونان۔ ڈسٹریبیوٹیو پرونان کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا پرونان ہوتا ہے، اس کو ہم ضمیر تقسیمی بھی کہتے ہیں۔ دی پرونان which refers to person or thing one at a time are called distributive pronoun، یعنی ایسے پرونان جو ایک شخص کا حوالہ دیں یا ایسا چیز کا حوالہ دیں ایٹ ون ٹائم، ایک ہی وقت میں کال ڈسٹریبیوٹیو پرونان، اور ان کو ڈسٹریبیوٹیو پرونان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے پرونان، دی پرونان وچ ریفر ٹو
جو پرونون جو ہوتے ہیں جو کسی چیز کی مقدار یا اشخاص کی طرف تعداد کی طرف اشارہ کریں، یعنی ایسے ناؤن جو اس کی مقدار یا اشخاص کی تعداد کو اظہار کریں، یہ واحد ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ فعل بھی واحد آتا ہے. یہ سنگولر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ورب بھی سنگولر آتا ہے. دونوں میں سے کوئی نہیں، یعنی نیدر کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی نہیں، ایدر کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک، اور ایچ کا مطلب ہے ہر ایک. ایچ، ایدر، نیدر یہ کیا ہیں؟ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہوتے ہیں. یعنی یہ the pronoun which refers to person or things one at a time are called distributive pronoun. یعنی وہ پروناؤن جو کسی چیز کی مقدار یا اشخاص کی تعداد کو ظاہر کریں اور یہ سنگولر ہوتے ہیں اور عام طور پر ان کے ساتھ جو ورب ہوتا ہے وہ بھی سنگولر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایچ آف دی بوائز واز فائنڈ، ہر لڑکے کو جرمانہ ہوا. اب ایچ دیکھیں، یہ جو پروناؤن ہے نا، ایچ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے، ایچ یہ جو ایک پروناؤن ہے، ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اور بوائز واز اس کے ساتھ بوائز لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سینٹنس اکثر کریکشن میں پوچھے جاتے ہیں. ایچ آف دی بوائز واز فائنڈ، ایچ آف دی بوائے واز فائنڈ. اب یہ بوائز پلیورل ہے، بچے اس بوائز کو سمجھ کر یہاں واز کی بجائے ور لگا دیتے ہیں. واز سنگولر، یہاں بیٹا یہ دیکھیں کلیئرلی مینشن ہے کہ یہاں آپ بیٹا جو ہے کہ یہ سنگولر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ورب بھی سنگولر آتا ہے. ایدر آف دی ٹو بکس از مائن. اب ایدر دیکھیں آف دی ٹو بکس، ان دو میں سے ایک میری ہے. یہاں بکس جو ہیں یہ ناؤن جو ہے پلیورل لگ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ورب ہے یعنی ماڈل ورب ایگزیلری ورب از ہے تو یہ پلیورل سنگولر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سنگولر، اس کی جگہ آر آنا چاہیے تھا لیکن آر نہیں. اکثر بچے یہ غلطی کر کے آ جاتے ہیں. ایچ کا مطلب ہے لڑکوں میں سے ہر لڑکے کو جرمانہ ہوا، سنگولر ہو گیا. ان دونوں میں سے ایک کتاب، ایدر آف دی ٹو بکس از مائن، ان دونوں میں سے ایک کتاب میری ہے تو یہ سنگولر ہو گیا. نیدر آف دی ٹو بوائز از لائر، دونوں لڑکوں میں سے کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے. اب دیکھیں بوائز، بکس، وائز، ان سے بچے جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے واز کی بجائے ور لکھ آتے ہیں، یہاں ور لکھ دیتے ہیں. اس طرح یہ مسٹیک ہو جاتی ہے. یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے، hope so that you have got my point of view in respect of pronouns and kinds of pronoun. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو لیکچر ہے میرا فنکشنل انگلش بی ایس اردو اور بی ایس فنکشنل انگلش یعنی بی ایس انگلش کے لیے اور اے ڈی پی انگلش اسٹرکچر دونوں کلاسز کے لیے ہے. بیٹا ہم اس میں جو کائنڈز آف ناؤن پڑھا ہے، کائنڈز آف پروناؤن پڑھی ہیں. کائنڈز آف پروناؤن کتنی ہوتی ہیں؟ پروناؤن کیا ہے کہ دی ورڈ وچ از یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن از کالڈ پروناؤن. دیر آر 8 kinds of pronoun. پرسنل پروناؤن، پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ used place of the name of a person is called personal pronoun. ٹھیک ہے، اور پرسنل پروناؤنس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. سبجیکٹو کے سبجیکٹ یعنی پرسنل پروناؤن کی 3 حصوں میں مزید بڑھ جاتا ہے جن کو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اور ان کی جو پھر حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سبجیکٹو کیس، پوزیسو کیس، یہ چیزیں بیٹا ہم پڑھ چکے ہیں. یہ پہلے بھی گزشتہ لیکچر میں یہ ساری چیزیں یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں مطلب ہم گزشتہ لیکچر ناؤن ان اپوزیشن میں بھی پڑھ چکے ہیں. انٹروگیٹو پروناؤن یعنی ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وچ وغیرہ. ریلیٹو پروناؤن ایسے پروناؤن ہوتے ہیں جو 2 سینٹینسز کے
نون کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے ہو، ہوز، ہوم، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈیمانسٹریٹو پرونون اس کو اس میں ضمیر اشارہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرونون یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ تھنگ اینڈ پرسن مینشن آفٹر ورڈ، یہ وہ نون ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اگر کسی پرونون کی جگہ استعمال ہو تو یہ ڈیمانسٹریٹو پرونون کہلاتا ہے، اور اگر نون کی جگہ استعمال نہ ہو تو یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں، جیسے دیس، دیٹ، دیز۔ اب یہ دیکھیں اس سینٹینس میں دیکھیں دس از ویری بیوٹیفل ٹیبل، اب یہ دس جو ہے یہ اس نون کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈیمانسٹریٹو پرونون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انڈیفینٹ پرونون جو ہوتا ہے اسم ضمیر تنکیری، دس پرونون انڈیکیٹس سم unspecified person or thing، یہ نون unspecified person اور thing کو ڈکلیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے anyone، anyone knows، any person، to anyone کوئی بھی شخص، nobody، nothing، any، everything، something، each، either، other، either، neither، few، much، someone۔ اس طرح کے نون جو ہوتے ہیں یہ انڈیفینٹ آرٹیکل کہلاتے ہیں۔ ریسیپروکل پرونون اسم ضمیر متعلق بہم وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے وی شوڈ ریسپیکٹ ون اینڈ ادر۔ اب اس میں ون اینڈ ادر اس ایک فعل سے یعنی رسپیکٹ سے متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک۔ اس طرح کے جو پرونون ہوتے ہیں وہ ریسیپروکل پرونون کہلاتے ہیں۔ ریفلیکسو پرونون کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ پرونون ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فاعل نے خود کام کیا ہے، جیسے آئی ڈیڈ دس ورک مائی سیلف، اس میں مائی سیلف یا ہم سیلف یا آور سیلف یہ جو ریفلیکسو پرونون کہلاتے ہیں۔ ریفلیکسو پرونون کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک جو ہوتی ہے جیسے مائی، ٹھیک ہے، مائی، یورز، ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں مائی جو ایک نون ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کیٹیگری والے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں پرونون کے ساتھ نون استعمال ہوتا ہے، جیسے یورز، ٹھیک ہے، اٹ از یورز، تو اس کے ساتھ پرونون استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یورز کے ساتھ نون استعمال نہیں ہو سکتا۔ ڈسٹریبیوٹیو پرونون ضمیر تقسیمی، دا پرونون which refers to person or thing one at a time are called distributive pronoun۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی مقدار یا اشخاص کی تعداد کی طرف اشارہ کرے، یہ واحد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فعل واحد استعمال ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی، نیدر مین دونوں میں سے کوئی، ادھر مین دونوں میں سے جو ہے، ادھر میں سے ہر ایک۔ Dear student, hope so that you have got of my point of view in respect of kind, in respect the definition of a pronoun and kinds of pronoun۔ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ نے ان کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔